عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین میٹرز ایجوکیشن سسٹم کے یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم پر آپ کا اردو کا مدرس ریاض بانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز بچوں، پچھلے لیکچرز کے اندر ہم نے قواعد کا جو حصہ دوسرا تھا، حصہ نحو، اس میں مرکب اور اس کی اقسام پڑھی تھی، مرکب ناقص، مرکب تام اور مرکب ناقص کی آگے اقسام کے بارے میں بات کی تھی۔ تو عزیز بچوں، آج جو ہے ہم جملہ اور اس کے اجزاء کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں، جملہ اور اجزاء جملہ، ٹھیک ہے۔ تو عزیز بچوں، جملہ کی تعریف کیا ہے، جس کو انگلش میں ہم سینٹنس بھی کہتے ہیں۔ جملہ بامعنی الفاظ کا وہ مجموعہ جس کو پڑھنے یا سننے سے کوئی بھی بات سمجھ میں آ جائے، جیسے جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اگر ہم اس جملے کو پڑھتے ہیں تو بات جو ہے ہمیں مکمل طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس جملے کے اندر کیا بات کی گئی ہے۔ تو اس طرح عزیز بچوں، جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں۔ ایک پہلا جو جز ہے جملے کا وہ مسند کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف جز جو ہوتا ہے وہ اس کو مسند کہتے ہیں، اور بے جو جز ہوتی ہے جملے کی اس کو مسند علیہ کہتے ہیں۔ یہ جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مسند کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، جملے میں کسی شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ بتایا جائے، ٹھیک ہے، اس کو مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جملے کے اندر کسی شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ بتایا جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مسند کہتے ہیں، تو اس کو مسند کہتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، مسند مثال کے طور پر اور مسند علیہ جو ہوتا ہے، جو جملے کا دوسرا جز ہے، وہ کیا ہے، جملے میں جس شخص یا جس چیز کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہو، جس شخص کے متعلق، جس چیز کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہو، اس کو ہم مسند علیہ کہتے ہیں۔ اور عزیز بچوں یاد رکھیں کہ مسند علیہ جو ہے عام طور پر نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسند علیہ جو ہے وہ عام طور پر نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ علی اسکول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس ایک جملہ ہے کہ علی اسکول جاتا ہے، ٹھیک ہے، علی اسکول جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھیں ایک ہمارے پاس علی ہے جو اسم بھی ہے، ٹھیک ہے، اور علی کیا کرتا ہے کہ اسکول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکول جانا اس کا ایک کام ہے، ایک فعل ہے، اور علی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ علی اسکول جاتا ہے، تو لہٰذا علی جو ہے ہمارے پاس مسند علیہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اس کی تعریف یہ پڑھی ہے کہ جملے میں جس شخص یا چیز کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہو، قواعد کی زبان میں اسے مسند علیہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو علی ہے یہ مسند علیہ اس وجہ سے ہے کہ علی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، ہمارے پاس مسند علیہ ہو گیا۔ اب مسند کیا ہے، مسند کے بارے میں ہم نے یہ تعریف پڑھی تھی کہ جملے میں کسی شخص سے چیز کے بارے میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا بتایا جا رہا ہے جملے کے اندر کہ اسکول جاتا ہے کون، علی، تو لہٰذا یہ کیا ہوگا، یہ مسند ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، یہ مسند ہو جائے گا گرامر کی روح سے، اسکول جانا یہ مسند، علی جو ہے مسند علیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عزیز بچوں، جملے کی مزید دو اقسام ہوتی ہیں۔ جملے کی اقسام کون کون سی ہیں، جملے کی دو اقسام ہیں۔ جملے کی جو دو اقسام ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نمبر دو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، فعلیہ، ٹھیک ہے۔ جملہ نمبر دو جو ہوتا ہے جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں۔ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ جو ہے اس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ اس میں جو مسند علیہ اور
جو مسند ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ اسم ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ کے اجزاء ہوتے ہیں، وہ کون کون سے اجزاء ہیں؟ ایک مبتدا ہوتا ہے، دوسرا خبر ہوتا ہے، اور تیسرا فعل ناقص۔ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً میرے پاس میں مثال دیتا ہوں کہ ابراہیم بہت عقل مند ہے۔ جملہ اسمیہ یہ ہے کہ ابراہیم بہت عقل مند ہے، ٹھیک ہے۔ اور جملہ اسمیہ جو ہے اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا جو جز اس کا ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو جز ہوتا ہے اس کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو خبر کہتے ہیں۔ دوسرا جز جو ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو اس کا جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ تیسرا جو ہوتا ہے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا کیا ہوتا ہے؟ اسے مسند الیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مبتدا جو ہوتا ہے اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں۔ مبتدا اور مسند الیہ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا بھی نام کوئی کہتے ہیں، اور مسند الیہ جو ہے یہ بھی نام کوئی کہتے ہیں۔ لیکن جملہ اسمیہ میں چونکہ 2 اسم ہوتے ہیں، اس وجہ سے مبتدا اور خبر ان کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن مسند الیہ جو ہے وہ دراصل مبتدا ہی ہوتا ہے۔ تو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، جیسے عثمان شرارتی ہے، اس جملے میں عثمان مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ عثمان جو ہے شرارتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھیں عثمان جو نام ہے یہ اسم ہے اور یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ خبر اسے مسند بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو خبر ہے، خبر کو کیا کہتے ہیں؟ مسند بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خبر کو مسند کہتے ہیں۔ تو عثمان جو اسم ہے یہ مبتدا کہلاتا ہے، یہ نام ہے، اور اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ شرارتی ہے۔ عثمان کا شرارتی ہونا جو ہے یہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، لہذا شرارتی جو ہے یہ خبر ہے اس جملے کے اندر۔ اور خیر جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ناقص کیا ہے؟ فعل ناقص جو ہے کیا ہوتا ہے؟ فعل ناقص کی مثالیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فعل ناقص کے اندر ہے، ہیں، تھا، تھی، تھے، ہوگا، ہوگے، ہو گیا، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں جملے کے آخر میں جملہ مکمل کرنے کے لیے، تو وہ سارے الفاظ فعل ناقص کہلاتے ہیں۔ جیسے تھا، تھی، تھے، گا، گی، یہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو بتایا گیا جملہ اسمیہ کی تعریف، مبتدا، خبر اور فعل ناقص، یہ 3 جو ہے اجزاء پر مشتمل جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اور اس کے 2 جو جز ہیں وہ ایک پہلا حصہ مبتدا ہوتا ہے، دوسرا خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا جملہ اسمیہ۔ اب اس کی جملہ کی دوسری قسم جو ہے وہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ کی تعریف کیا ہے؟ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ جملہ جس میں مسند الیہ اسم ہو مگر مسند میں کوئی فعل پایا جائے، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ کی تعریف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جس میں مسند الیہ اسم ہو، مسند الیہ کیا ہو؟ اسم ہو، اور جو مسند ہے اس کے اندر کوئی فعل پایا جائے۔ تو جملہ اسمیہ کو جملہ اسمیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں 2 اسم پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جملہ فعلیہ کو جملہ فعلیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں ایک جو ہے اسم ہوتا ہے اور ایک
فعل پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ کے اجزاء آپ کو بتائے گئے تھے، جس میں مبتدا ہے، جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہیں، ایک مبتدا ہے، خبر ہے، فعل ناقص ہے۔ اسی طرح جو جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ جو اس کے بھی یہ بھی 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس میں 3 اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک فاعل ہے، دوسرا فعل ہے، تیسرا مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جملہ جو فعلیہ ہے اس کے بھی 3 اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 اجزاء ہوتے ہیں، کون کون سے؟ نمبر 1 فاعل، نمبر 2 فعل، نمبر 3 کیا ہے؟ پہلا فاعل، دوسرا فعل اور تیسرا مفعول، ٹھیک ہے، تیسرا کیا ہے؟ مفعول، ٹھیک ہے۔ یہ 3 اجزاء ہیں۔ تو فاعل جو ہے وہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور فعل آخر میں آنے والا لفظ فعل کہلاتا ہے، اور فاعل مثلاً کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ فعل جو ہے آخر میں آنے والا لفظ فعل کہلاتا ہے، جیسے بنوایا، کھایا، سلایا وغیرہ۔ تو مفعول جو ہے وہ مسند کو مفعول بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سہیل نے مکان بنوایا، تو اس جملے میں مکان جو مفعول ہے یہ مسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو عزیز بچوں، آج کے لیکچر میں جملہ اور اس کے اجزاء پڑھے، اور جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، ان کے اجزاء کے بارے میں مکمل تفصیل سے آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ تو عزیز بچوں، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔